عباس بن عبد المطلب سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے ایمان کا مزہ اس نے چکھا اور اس کی لذت اسے ملی جو اللہ کو اپنا رب، اسلام کو اپنا دین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول اور ہادی ماننے پر دل سے راضی ہو گیا۔ اس کو یوں سمجھنا چاہیے جس طرح لذیذ اور ذائقہ دار مادی غذاؤں میں ایک لذت ہوتی ہے جس کو صرف وہی آدمی پا سکتا ہے جس کو قوت ذائقہ کسی بیماری کی وجہ سے معوف اور خراب نہ ہوئی ہو۔ بسا اوقات انسانوں کے منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، انہیں ذائقہ نہیں آتا۔ اسی طرح ایمان میں خاص لذت اور حلاوت ہے، لیکن وہ انہی خوش قسمت لوگوں کو حاصل ہو سکتی ہے جنہوں نے پوری خوش دلی اور رضائے قلبی کے ساتھ اللہ کو اپنا مالک اور پروردگار، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول اور اسلام کو اپنا دین اور زندگی کا دستور بنا لیا ہو، اور اللہ کی بندگی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور طریقہ اسلام کی پیروی کو ان کے دل نے اپنا لیا ہو، یعنی اللہ اور رسول اور اسلام کے ساتھ ان کا تعلق محض رسمی یا موروثی یا محض عقلی اور دماغی نہ ہو۔ یہ رسمی مسلمان ہے جی، سن کے مسلمان، ایسی سنی مسلمان ہے سن کے مسلمان ہوئے، عام طور لوگ یہ کہتے ہیں۔ یہ رسمی، موروثی اور عقلی اور دماغی تعلق نہ ہو، بلکہ ان کے ساتھ دلی گرویدگی ہو۔ دل میں کہتے ہیں نا فلاں اس کا گرویدہ ہو گیا جی، ایسا دلی طور پہ گرویدگی ہو۔ اس حدیث میں رضا کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے جس کو یہ نصیب نہیں ہے، یقیناً ایمانی لذت اور حلاوت بھی اس کا کوئی حصہ نہیں اور اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ مولانا زکریا رحمہ اللہ نے بڑا زبردست ایک جملہ کہا اردو کے شعر کی صورت میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ الفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو، الفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے بشرطے تیرے منہ میں مزہ ہو۔ ایمان ہوگا، ایمان کے اندر یہ چاشنی ہوگی تو انشاءاللہ یہ حدیث بتلائے گی کہ اس کے اندر ایمان کی لذت اور خاص کیفیت محسوس ہوگی۔ اللہ ایمان کے تکمیلی عناصر، اس کی خاص یہ جو چیزیں ہیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔